أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، ان کا جواب دینا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو دو تین مرتبہ ہوتے ہیں، تو ان کو میں انفرادی طور پہ جواب دے دیتا ہوں، لیکن جو مسائل موقع کے حساب سے ضروری ہوتے ہیں ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال کرنے والے کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کسی عورت کا کوئی عورت حاملہ ہے، 7 مہینے 6 مہینے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ابارشن ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے مردہ پیدا ہوتا ہے پیٹ سے، تو اس کا جنازے کی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ جنازے کی نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دفن وغیرہ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی 9 مہینے میں پیدا ہو، 8 مہینے میں پیدا ہو، 7 مہینے میں پیدا ہو، مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ زندہ پیدا ہو رہا ہے یا مردہ پیدا ہو رہا ہے، اس پر جو ہے مسئلہ رہتا ہے۔ اگر کسی عورت کے حمل سے جو ہے 8-9 مہینے 7 مہینے کے بعد بھی ہو، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، تو اس مردے بچے کی جنازے کی نماز نہیں ہے، بغیر نماز جنازہ کے اس کو کیا کریں گے؟ دفن کر دیں گے۔ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے 7 مہینے میں ہی کیوں نہ ہو زندہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پیدا ہونے کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے لیے جنازے کی نماز ضروری ہے، اور باقی جو ہے آگے کا کام کفن ہے، دفن ہے، وہ سب معمول کے مطابق ہوگا۔ تو جنازے کی نماز کا مسئلہ بچے کے مردہ یا زندہ پیدا ہونے پر ہے۔ مردہ پیدا ہوا جنازے کی نماز نہیں، زندہ پیدا ہوا تو جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو دفن کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے قربانی کے تعلق سے کہ مفتی صاحب، قربانی کا گوشت جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ بیانات میں سنتے ہیں کہ گوشت کو 3 حصے کرنا ہے، ایک حصہ گھر کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ غریبوں کا۔ تو یہ ضروری ہے یا اس طرح کرنے سے بھی کہ پورا گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دے، تو اس طرح کرنے سے ہماری قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ تو ویسے تو جو ہے قربانی کے گوشت کو 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم جو ہے واجبی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی پورا گوشت جو ہے اپنے گھر کے لیے ضرورت ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، پورا گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے۔ اس سے جو ہے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہتر یہ ہے آج کل کے زمانے میں کہ ہم کیا کریں، اپنے لیے حصہ رکھیں قربانی کا، کچھ گوشت اپنے لیے گھر والوں کے لیے رکھیں، لیکن زیادہ گوشت جو ہے غریبوں کو دینے کی کوشش کریں۔ اور وہ لوگ جو کہ ہمارے سے جو ہے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی کہ دشمنی ان کے ہمارے درمیان چل رہی ہے، ایسے لوگوں کو بھی قربانی کا گوشت دینے کی کوشش کرے، اس سے انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی۔
اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب عرفہ کا روزہ کب ہے اور کتنے روزے رکھنا ہے؟ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے تعلق سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو 9 ذی الحجہ کا روزہ صرف ایک ہی ہے اور وہ کل ہے ہمارے لیے. آج ہمارے لیے 8 ذی الحجہ ہے. کل یعنی سما جو ہے جمعہ کا دن ہے. جمعے کے دن ہمارے لیے عرفہ کا دن ہوگا. 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوگا اور عرفہ کا روزہ صرف ایک ہی ہے اور اس کے لیے حکم ہے کہ سہولت ہو تو رکھے، نہ سہولت ہو تو چھوڑیں. رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے قربانی کے تعلق سے ہی کہ مفتی صاحب قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ ہر حال میں دینا ہے زمانے کے حساب سے، اس لیے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کر رہے ہیں اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں غیر مسلم کے گھر قربانی کا گوشت پہنچانا بہت ہی بہتر ہے. اور یہ زمانے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کھلا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیں گے تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے قربانی ہماری خراب نہیں ہوتی. اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب غیر مسلم قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ قربانی کرنے کے لیے 6 شرائط ضروری ہیں: مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا. یہ 6 شرائط ہیں. 6 شرائط پائے جائیں تو قربانی اس پر واجب ہے. ان 6 شرائط میں سے ایک شرط ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ایمان کا ہونا. ایمان ہے آدمی کی زندگی میں. باقی کے 5 شرطوں میں سے کوئی 1-2 شرط پائی نہیں گئی تب بھی وہ آدمی قربانی کرنا چاہے تو شریعت اس کے لیے گنجائش دیتی ہے کہ بھئی قربانی کر سکتا ہے، لیکن شریعت کے طرف سے قربانی اس پر واجب نہیں ہے. پہلی شرط ایمان ہونا. ایمان کے علاوہ کوئی بھی شریعت کا کسی بھی حکم کا وہ آدمی مکلف نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، چاہے وہ آدمی مقیم ہو، صاحب استطاعت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو. بنیادی چیز ایمان ہونا ہے. ایمان نہیں ہے تو باقی شرائط پائے جائیں تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت صرف مسلمان کو احکامات کا مکلف بناتی ہے. غیر مسلم یا کسی بھی دوسرے مذہب کے انسان کو شریعت جو ہے کسی بھی حکم کا مکلف نہیں بناتی. اسی طریقے سے چھٹا مسئلہ ہے، ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب حج کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ تو حج کے 5 دن ہیں. 8 ذی الحجہ کے صبح سے شروع ہوتا ہے. 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحجہ کے دن جو ہے یہ حج جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. یہ 5 دن حج کے ہیں. اور وہی ساتھی جو ہے اور ایک سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب حج کا طریقہ کیا ہے؟ تو حج کا طریقہ جو ہے اگر میں ابھی سمجھاؤں تو سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ. مختصر طور پر یہ ہے کہ حج کے 5 دن ہیں. 5 دن میں سے 8 ذی الحجہ کی صبح ہم کو جو ہے مکہ سے مینا روانہ ہونا ہے. وہاں جو ہے 5 نمازیں ہم کو ادا کرنا ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز. مینا میں یہ 5 نمازیں مکمل پڑھنا ہے اور اس کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہونا ہے. 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کرنا ہے، مغرب تک ٹہرنا ہے. مغرب پڑھے بغیر وہاں سے عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہونا ہے. مزدلفہ میں رات گزارنی ہے اور وہاں صبح کی نماز پڑھ کے اول وقت میں سورج نکلنے سے پہلے تک وقوف مزدلفہ کرنا ہے. وہاں سے پھر جو ہے روانہ ہونا ہے کہاں؟ مینا. یہ جو ہے 10 ذی الحجہ کے دن وہاں پہنچ کر رمی جمرات کرنا ہے
اور اسی طریقے سے اپنی قربانی کرنا ہے اور حلق وغیرہ کرانا ہے اور اسی طریقے سے طواف زیارت کرنا ہے. یہ جو ہے 8، 9، 10 ذی الحجہ تک یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جیسے ہی طواف زیارت ہو گئی آدمی جو ہے حلال ہو جائے گا. احرام کی بہت ساری جو ہے پابندیاں اب اس کے اوپر ختم ہو جائیں گی. صرف ایک پابندی باقی رہے گی، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی. عورت جو ہے اب اپنے مرد سے، مرد اپنے عورت سے نہیں مل سکتا. ابھی جو ہے 2 دن باقی ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے مینا کو روانہ ہونا ہے. 11 ذی الحجہ کو پھر جو ہے رمی جمرات کرنا ہے اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو بھی رمی جمرات کرنا ہے. کر کے وہاں سے پھر مکہ واپس آنا ہے. اگر کوئی بندہ 13 ذی الحجہ کو بھی مینا میں رکنا چاہے تو رک کر وہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ 13 ذی الحجہ کو رمی جمرات کر کے واپس جو ہے مکہ آئے اور مکہ آنے کے بعد حلال ہو جائے. یہ جو ہے حج کا طریقہ ہے. مختصر طور سے میں نے عرض کیا ہے اور یہ جو ہے بڑی تفصیل طلب جو ہے ترتیب ہے. کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے جو ہے موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ جو ہے تفصیلی ایک ویڈیو آپ حضرات کے لیے بنائیں گے. اس میں جو ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے آٹھواں مسئلہ ہے. ایک سائل ہیں سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک خاتون اپنی بیٹے کا نکاح اپنے ہی بھائی سے کرانا چاہتی ہے تو کیا کریں؟ یعنی کہ ماموں اور بھانجی کا نکاح ہو رہا ہے تو یہ بالکل شریعت میں حرام ہے. اس عورت کو سمجھانا بھئی یہ جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. شریعت اس کے لیے اجازت نہیں دیتی کہ بھانجی کا اور ماموں کا نکاح کرایا جائے. اور جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا ہے سمجھانے میں، اچھے طریقے سے سمجھائیں. اگر بات نہیں سنتی تو کچھ زور ڈالیں اس پر، یا پھر ایسا جو ہے ایک طریقہ اختیار کریں کہ بھئی حکومت کا کوئی بڑا آدمی ہے، اچھا دیندار ہے، مسلمان ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے دباؤ ڈال کر اس نکاح کو جو ہے رکانے کی کوشش کریں. اگر نکاح ہو جائے، شریعت کہتی ہے کہ بھئی اس کو نکاح، ہم شریعت اس کو نکاح نہیں سمجھتی. اگر دونوں اپنی جو ہے ازدواجی زندگی گزارتے ہیں تو جب تک یہ دونوں اپنے رشتے میں رہیں گے حرام ہے، اور اس رشتے سے جتنے بچے پیدا ہوں گے حرام ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. شریعت کے اندر زنا کرنے والے کے لیے 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شادی شدہ آدمی اور ایک بغیر شادی شدہ آدمی. اگر بغیر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر کوئی بندہ شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کریں گے. یہ کس کے لیے ہے؟ اس عورت سے زنا کرنے کی سزا ہے جس سے پردہ ہے. اور وہ عورتیں جو کہ غیر محرم نہیں ہیں، جن سے پردہ نہیں ہے شریعت میں، ماموں اور بھانجی کا پردہ نہیں ہے، اگر ایسے جو ہے رشتوں میں زنا جیسا سنگین گناہ آتا ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں ایسے رشتے ہو رہے ہوں تو ان کو جو ہے نہ ہونے دیں. اگر ہو گئے ہوں تو وہاں جو ہے حکمت سے، محبت سے ان لوگوں کو بول کر سمجھا کر اس رشتے کو ختم کریں. اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب تکبیرات تشریق کب سے پڑھنا ہے، کب تک پڑھنا ہے، اور تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ تو تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے شروع ہوتی ہے، اور 9 ذی الحجہ ہمارے انڈیا میں کل سے شروع ہو رہی ہے. یعنی آج مغرب میں چاند تاریخ جو ہے بدلے گی تو 9 ذی الحجہ شروع ہوگی. تو حکم کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر
13 ذیلحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مسلمان مردوں کے لیے بلند آواز سے زور سے، عورتوں کے لیے آہستہ ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو جو ہے تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ سما یعنی کہ جمعہ ہے کل کا دن، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کے دن عصر کی نماز تک یہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد زور سے پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے، آہستہ پڑھنا عورتوں کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سارے لوگ جن کے گھروں میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ نام رکھنے میں تاریخ، دن اور وقت کا حساب کر کے نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے؟ شریعت کے اندر ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق یہ ہے کہ ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوں تو بہترین نام رکھیں، اور لڑکا ہے تو اس کے لیے اللہ کے 99 نام ہیں جس کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، ان میں سے بہترین نام جو ہمیں پسند آئے وہ رکھے۔ وہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں سے کوئی اچھا نام جو ہے تلاش کر کے، حالانکہ پورے نام اچھے ہیں لیکن جو نام ہمیں پسند آتا ہو وہ نام رکھیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو حضرات صحابہ کے ناموں میں سے تلاش کریں، وہ بھی نہ ہو تو تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے ناموں کا انتخاب کریں، اور وہ بھی نہیں ہے تو قرآن حدیث میں جو بہترین نام ہیں ان کا انتخاب کریں۔ اور نام کے انتخاب کرنے میں تاریخ، دن، وقت، اس کا کوئی جو ہے شریعت کے اندر اعتبار نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے غلط ہے، اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، یہ بدعات میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ ہر حال میں اپنے بچے کا نام اچھا سے اچھا رکھنے کی کوشش کرے، اور نام رکھنے کے لیے وقت کا، دن کا اور اسی طریقے سے تاریخ کا، مہینے کا، سال کا اعتبار نہ کریں، بہترین نام، اسلامی نام رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے آج کے مسائل تھے، بہت چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اور مختصر طور پر میں نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ کل جو ہے 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور پرسوں سے جو ہے قربانی کی عبادت جو ہے مالداروں پر واجب ہو رہی ہے، تو جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ اپنی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اور حج کے ایام الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں، حج کا پہلا دن بھی گزر چکا، دوسرا دن ہے آج سعودی کے اعتبار سے، وہاں جو ہے آج تاریخ 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس سال پوری دنیا سے جتنے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت تمام کے لیے بہترین اجر عطا فرمائے، اور تمام کے حجوں کو اللہ قبول فرمائے، تمام کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور تمام حاجیوں کی دعاؤں میں، تمام حاجیوں کی دعا استغفار میں، عبادتوں میں اللہ ہمارا بھی اور پوری امت کا بھی حصہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی اور ہر مسئلے کو جان کر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔